حضرات محترم، ہم سب ایک ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں جس کے اندر خیر ہے وہ ہمیں نہ بتلایا ہو، اور ہماری زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جو ہمارے نقصان کا سبب ہے آپ نے اسے اس سے منع نہ کیا ہو۔ جو قیامت کے قریب رونما ہونے ہیں وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچائے۔ ان میں ایک حدیث کے اندر آپ نے 15 فتنوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کے پہلے ضرور رونما ہوں گے۔ ان میں ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، اس امت کے آخری لوگ جن کی اپنی حیثیت مانتا، میں دین کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، عبادت میرے لیے نہیں ہے، اور یہ فتنہ امت بولا جا رہا ہے۔ اور دوسرا فتنہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا، کہ اللہ رب العزت نے ایک کام کے متعلق ہمیں تعلیم فرمائی، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا کے ہمارے پاس ایمان کی کوئی رتی رہ جاتی ہے؟ تو آج کی مجلس میں یہ جو دوسرا فتنہ ہے نا کہ امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے، آج یہ کیفیت بنی ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ آل بیت یعنی رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور بعض لوگ صحابہ کا نام لے کے آل بیت کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں۔ جبکہ آج کی مجلس میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ان پاک باز لوگوں کے متعلق ہمیں کیا تعلیم فرمائی۔ میں نے جو آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورت الفتح ہے، 26ویں پارے کی تیسری سورت ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر 4 مقام ایسے ہیں جہاں نبی کریم کا نام لیا ہے، ان میں ایک مقام یہ ہے
اللہ نے ہمیشہ صفاتی نام سے بلایا، لیکن ان 4 مقامات پہ جہاں بہت اہم بات تھی کوئی بندہ کنفیوز نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا نام لیا، یہاں بھی نام لیا، کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جو کائنات کے مالک کا سفیر ہو انسانوں کے اندر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہو، اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہو، ان کی زندگی کے ہر معاملے میں ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہو۔ 23 سال کے اندر کتنی ہزار مرتبہ جبریل آپ کے پاس آئے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، فلاں معاملے میں اللہ آپ کی یہ رہنمائی کرتا ہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو یہ کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر، جو اللہ نے آپ کی تعلیم فرمائی ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ قرآن کریم ہے، سورۃ یونس ہے، آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت کا سب سے بڑا اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں ہوا تھا، اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، لوگوں مجھے ایک بات کی گواہی دو کہ جو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی میں تم تک پہنچا دی۔ کیا حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کیا، تمہیں پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے بتایا تھا؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے ایک ایک بات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ 3 دفعہ آپ نے گواہی لی اور اس کے بعد آسمان کی طرف کہا، اے میرے مالک و خالق، جو ذمہ داری آپ نے مجھے عطا کی تھی یہ سب گواہ ہیں، میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی، ان تک پہنچا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہمیں اپنی گواہی دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ دیکھیں، آل بیت رسول اللہ کے خاندان میں بھی وہ لوگ جو ایمان لائے وہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کی 5 صفات بیان کی۔ پہلی بات، اشداء علی الکفار، یہ اللہ نے گواہی دی، یہ کفار کے معاملے میں اپنے دل میں سختی رکھتے ہیں، ان کے لیے نرمی نہیں ہے۔ دوسری صفت، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ اصحاب رسول، اولاد رسول کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ کیا اللہ بھول گیا تھا کہ کل کو یہ دشمن ہو جائیں گے؟ یا ہم بکواس کرتے ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے؟ اللہ کہتی ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے متعلق اپنے دل میں بغض و عناد نہیں رکھتے۔
تیسری صفت رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تیسری صفت ان کی یہ ہے، انہیں ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں دیکھو گے. رکوع کر کے انسان جھک جاتا ہے، کسی کے سامنے جھکے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے پیشانی ٹیک دے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کی انتہائی عاجزی اپنے رب کے حضور ہے. تراہم رکعا سجدا. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب تو دیکھے گا فرما برداری میں دیکھے گا، رکوع اور سجدے کے اندر دیکھے گا، سیماہم فی وجوہہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی انا کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. جب انسان اپنی انا کو چھوڑ دے نا تو دنیا میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. تو جن کے متعلق اللہ گواہی دے رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا مندی اور اس کا فضل صرف تلاش کرتے ہیں. یعنی فضل سے مراد دنیا کا مال، کاروبار میں بھی حرام نہیں اور معاملات میں بھی صرف اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں پہ تو سجدوں کے نشان دیکھے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صرف میں نے قرآن میں بیان نہیں کیا، اپنے نبی کی ساتھیوں کی صفات تورات میں بھی بیان کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتائی تھی، ان کی قوم کو بھی کہا تھا کہ میرے نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے، میرے نبی ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے. والانجیل، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بتایا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ بتایا تھا کہ میرے نبی کے اصحاب کیسے ہوں گے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کزرع اخرج شطأہ، جس طرح کسان ایک دانہ بوتا ہے. یہ باغ محمد الرسول اللہ نے لگایا. اس کی مثال یہ ہے کسان ایک دانہ بوتا ہے، پھر اس سے ایک کوئمپل نکلتی ہے، اس پہ ایک پودا بنتا ہے، پودا تنا پکڑتا ہے، وہ تنا ایک مضبوطی اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر ایک درخت ہوتا ہے اور وہ پھلدار یا سائیدار بنتا ہے. کہا یہ مثال فاستوى على سوقه، جب یہ پورا پودا درخت بن جاتا ہے تو يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، یہ اپنے بونے والے کو، کسان کو تو بڑا خوش کرتی ہے، لیکن یہ کفار کو بہت برے لگتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، میں نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے محمد الرسول اللہ پہ، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے ان کی ہر خطا کو معاف کر دیا اور انہیں بہت بڑا اجر سے نوازوں گا. میرے عزیز بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کسی انسان میں کوئی غلطی نہ ہو. اللہ نے جب ترازو کو قائم کرنا ہے اس وقت کیا دیکھیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ترازو کے دو پلڑے ہیں،
ایک میں گناہ رکھے جائیں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، چاہے وہ ایک نیکی بڑھ گئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی عیش میں چلا جائے گا کہ اللہ اسے راضی کر دیں گے۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ بلند جنتوں میں ہوں گے۔ اب چاہے ایک نمبر پہ پاس ہو گیا وہ کامیاب ہے، پھر اس کی غلطیاں نہیں گنی جائیں گی، کیوں؟ اس کے نیک اعمال بڑھ گئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب ایک وہ بدنصیب، اس کی برائیاں اور نیکیاں رکھی جائیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کے نیک اعمال کم اور برائیاں زیادہ ہو گئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، چاہے ایک عمل کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ سورۃ اعراف کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، ان میں ایک اہل جنت، ایک اہل جہنم، ایک اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، یعنی ان کے پاس ایک بھی ایسا عمل نہیں وہ نیکی کی طرف چلا جائے اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں، یا برائی کی طرف چلا جائے برائی زیادہ ہو جائے، نہیں، برابر آ گئے۔ اب 40 سال تک جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا رکھے گا اللہ، اور وہ اللہ کی منتیں کرتے رہیں گے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ 40 سال کی منتوں کے بعد اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تو یہ رحیم و کریم ہے۔ تو انسان کسی کی ساری نیکیوں کو کھو کھاتے ڈال کے، اگر خدا نخواستہ کوئی زندگی میں ایک آدھ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو پکڑ کے اس کی زندگی داغدار کر دے، کس نے حق دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ہر سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتا ہے، اور معافی مانگنے والا اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنی خطاؤں پہ مصر نہیں، اکڑتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ الا من تاب، وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے، وآمن، صحیح ایماندار بن جاتا ہے، وعمل عملا صالحا، اور پھر اپنی زندگی کی نیکیوں پہ عبادت کر لیتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی نیکیوں کی اتنی قدر کرتا ہے، جو سابقہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں وہ بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے۔ تو اگر ہم اپنی ذات کے متعلق اتنی خطائیں ہونے کے باوجود یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ رحم کرے گا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اگر اتنی خطاؤں کے باوجود اپنے متعلق یہ توقع رکھتے ہیں تو جن کی نیکیوں کی اللہ نے گواہی دی ہے ہم ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں، ان کے متعلق برائی سوچتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا اللہ کو جھوٹا کہیں گے کہ اللہ کو غلطی لگ گئی، کہ اللہ جن کی صفات بیان کر رہے ہیں ان کے اندر صفت کوئی نہیں تھی، وہ نعوذ باللہ خائن یا بددیانت تھے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث،
آپ نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی کہ اے میرے پیارے نبی، جب میں نے مخلوق کو پیدا کرنا تھا نا، میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا. جن انسانوں کو قیامت تک پیدا کرنا تھا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا. جو ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین دل تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ کا تھا. اس لیے میں نے انبیاء کی امامت اور سروری آپ کو عطا کی. پھر میں نے مخلوق کے دلوں کو جھانکا اور جن لوگوں کو انبیاء کے بعد سب سے بہتر پایا اسے ان لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا. کیا آج رسول اللہ کے کسی بھی ساتھی کے متعلق ہم اپنی زبان سے بات نکالیں گے تو کس پہ زد آئے گی؟ رسول اللہ پہ. کیا سوچتے ہیں ہم؟ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ عقیدت کے نام پہ لوگ ہمیں کفر کا سبق دے رہے ہیں، ہمیں غلط رستوں پہ ڈال رہے ہیں. اور یقین جانیے یہ جتنے رونے پیٹنے والے لوگ ہیں سوائے اپنے پیسے سے ان کو کوئی غرض نہیں، نہ آل بیت سے محبت ہے نہ رسول اللہ سے ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو اس منبر میں پیسے کمانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیسے بنانے کے لیے بنا ہے. اللہ نے یہ ہاتھ کس لیے دیے تھے؟ مانگنے کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے مال قربان کر دیں جیسے صحابہ نے کیے تھے. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص صحابہ کی دفاع کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ آل بیت کا دشمن ہے. اور آل بیت کی محبت نام ہی یہ لیا جاتا ہے کہ اگر صحابہ کو برا کہو گے تم. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان کی آپس میں کیا تعلق تھے. سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر کوئی دنیا کا شخص پوری دنیا کے خزانے لے کے ان لوگوں کے اندر بانٹ دیتا تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتا تھا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی. اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے. اب اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، ہم کہتے ہیں نہیں دشمن تھے، ایک دوسرے کا حق مارا ہوا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، جو چیزیں جن کو بنیاد بنا کے ہم کھڑے ہیں، کیا رسول اللہ کے آل بیت اور صحابہ کے درمیان یہی معاملے تھے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلی بات، ہر مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان میں مختلف شاخیں بنی. آپ عبد مناف کی اولاد تھے. آپ کے جد امجد پردادا کے والد کا نام عبد مناف تھا. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، نوفل، مطلب اور عبد الشمس. ہاشم رسول اللہ کے پردادا کا نام تھا. عبد الشمس یہ ابو سفیان کے پردادا کا نام تھا. نوفل اور مطلب یہ بنو مخزوم اور اسد تھے. یہ 4 قریش کے قبیلے تھے. ہمیں بتایا جاتا ہے ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان دشمنی تھی اسلام سے قبل، اور اس دشمنی کی بنیاد پہ بعد میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے.
اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام سے قبل اگر دشمنی تھی تو عبد المطلب ہر مسلمان جانتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ عبد المطلب نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حرب کے بیٹوں سے، ایک ابو سفیان کے بھائی ان سے کی، ان کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا۔ ان کی شادی حارث سے ہوئی، اور یہ حارث ابو سفیان کے بھائی حضرت معاویہ کے تایا تھے۔ اور دوسری اپنی بیٹی ام حکم، ان کی شادی قریظ بن ربیعہ سے کی، یہ بھی ان کے کزن تھے۔ اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور خون ریزی تھی تو عبد المطلب نے اپنی بیٹیاں کیوں دی وہاں؟ یہ قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں، جس کو بنیاد بنا کے ان کو دشمن ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم کے ایک چچا تھے ابو لہب۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی۔ یعنی عبد المطلب نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی اور ایک بیٹے کی شادی بنو امیہ میں کی اور حرب کی اولاد میں کی۔ حرب حضرت معاویہ کا دادا تھا، ابو سفیان کا باپ تھا۔ اگر یہ ساری دشمنی ہوتی تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج میں آپ کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت ختیجہ کے بطن سے دیے۔ ایک بیٹا ماریہ قبطیہ ان کے بطن سے ہوا، 3 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ 3 بیٹیوں کی شادی، 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی، شادی کے بعد وہ اس دنیا سے گئی۔ 3 آپ کی زندگی میں، سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، آپ نے ان کی شادی ابی العاص سے کی جو بنو امیہ سے تھا۔ یہ نبوت سے پہلے کی تھی، اور نبوت کے بعد جب ابی العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بدر کے بعد ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پھر لوٹا دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ سی۔ جب نبی کریم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جا کے انکار کر کے آؤ۔ تو اس وقت رسول اللہ کو بڑی پریشانی ہوئی، تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے مطالبے پہ ان کے ساتھ کیا۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے۔ جب آپ کی پیاری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی حضرت عثمان کی عقد میں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تھے۔ یہ جو ساری کہانیاں بنائی جاتی ہیں یہ کیا ہے؟ اگر بنو امیہ غلط تھے تو اللہ نے وحی کر کے کیوں نہیں اپنے حبیب کریم کو بتایا کہ ان کو بیٹیاں نہ دو؟ اس وقت تو وحی آتی تھی نا، اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کیوں نہیں بتایا کہ بنو امیہ بہت غلط خاندان ہے، اپنی بیٹیاں ان میں نہ بیاہ ہو؟ اور حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے تبوک کی جنگ میں جب 900 اونٹ، 100 گھوڑے، بما سامان دیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیے ہوئے مال کو ہاتھوں میں اس طرح اچھال رہے تھے اور کہتے تھے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کر لو
تم پہ اللہ کبھی نہیں پوچھے گا۔ آج اسی عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا۔ 10 لوگ ایسے ہیں جن کو بارہا مرتبہ اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت نام دے کے کی تھی۔ کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص جنہ، سعید فی الجنہ، عبید اللہ بن جراح جنہ۔ 10 صحابی تھے جن کا نام لے کے اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ آج انہی پہ اعتراض ہے کہ اللہ بھول گیا تھا، یہ کل کو یہ کریں گے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سچے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہم غلط رستہ منتخب کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم کے چچا تھے ابو سفیان عباس۔ عرب میں جس طرح رشتہ داری ہوتی تھی اس طرح ایک لفظ ہے ندیم۔ ندیم کا مطلب ہے جگری دوست۔ تو ہر انسان اپنی دوستی ایک کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کرتا تھا کہ تم میرے ہمیشہ دوست رہو گے، تمہارے معاملات میرے اور میرے تمہارے۔ حضرت عباس نے فتح مکہ سے 1 دن پہلے ابو سفیان کو لے کے نبی کریم کے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کوشش کی کہ انہیں مار دیا جائے، تو یہ انہیں لے کے نبی کریم تک پہنچے تھے۔ اگر یہ دشمنی تھی تو اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم کے ایک چچا تھے حارث بن عبد المطلب، ان کے فرزند تھے ربیعہ بن حارث۔ حضرت عثمان نے جاہلیت میں بھی اور آخری دم تک ان کے ساتھ ندیم دوستی رکھی اور دوستی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم کے داماد ابی العاص بن ربی کا انتقال ہوا تو انہوں نے سیدنا زبیر بن عوام کو اپنا وصی بنایا اور انہیں کہا، ان کی بیٹی ایک تھی امامہ، یہ نبی کریم کی نواسی تھی، انہوں نے کہا یہ میری بیٹی تمہاری کفالت میں ہے، اس کا نکاح شادی تم نے کرنی ہے۔ تو ادھر حضرت علی کے گھر والی سیدہ فاطمہ انتقال کر گئی تو حضرت زبیر بن عوام نے امامہ کا نکاح، جو نبی کریم کی نواسی تھی، پہلے نبی کریم کی بیٹی تھی سیدنا علی کے عقد میں، اب وہ ابی العاص بنو امیہ میں سے تھے، ان کی بیٹی امامہ سیدنا علی کی زوجہ بنی۔ یہ ان کی رشتہ داریاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تایا جان تھے جعفر، یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے عبداللہ اور محمد۔ جب یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے حضرت عباس کو ساتھ لیا اور ان کے گھر گئے اور جا کے ان کی شہادت کی خبر دی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب یہ شہید ہو گئے، انہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے 2 بیٹے پھر نبی کریم اپنے گھر آئے اور آ کے کہا جعفر کے گھر والوں کے پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کے کھانا پکاؤ۔ ہم مولوی مرنے والے کے گھر والوں کو کہتے ہیں تم ہمارا کھانا پکاؤ، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جن کا مرا ہے ان کا کھانا آپ نے پکایا تھا۔ پھر تیسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے اور وہاں جا کے لوگوں سے پہلے مخاطب ہوئے
بھائی آج تیسرا دن ہے، آج کے بعد میرے بھائی کے گھر تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے، تعزیت ختم۔ ہم 1400 سال سے تعزیت کر رہے ہیں، بلکہ تعزیے نکال رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میرا بھائی جعفر جو شہید ہوا ہے جنگ موتا میں، اس کے گھر تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے، ختم ہوگی، چلے جو سارے۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کی ٹنڈ کروائی اور کہا یہ محمد جو ہے میرے چچا عباس، آپ اس کو اپنی کفالت میں لے لے، عبداللہ میری کفالت میں ہوگا۔ یہ عبداللہ بن جعفر جو ہے رسول اللہ کے گھر پلے۔ جس یزید کو شرابی، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جس کو شرابی، زانی، بدکار نہ معلوم کیا کہا جاتا ہے، اس کی شادی پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ اس کی شادی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ سن 52 ہجری میں اور 53 ہجری میں اس نے لوگوں کو حج کروایا، اور شادی کس نے کروائی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر کی دوسری بیوی حضرت زینب، جو سیدنا حسین کی بڑی بہن تھی۔ اگر آل نبوت انہیں یہ منظور تھا تو کیا انہوں نے ایک شرابی کو بیٹی دے دی، ایک زانی کو بیٹی دے دی؟ اور اس کے بعد باتیں اتنی ہیں ختم نہیں ہو سکتی۔ واقعہ کربلا جو ہوا، اس کے بعد 16 رشتہ داریاں ہیں جو بنو امیہ کی اور آل رسول کے درمیان ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ آج ہم نے جو اسے مسئلہ بنایا ہوا ہے زندگی اور موت کا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ 3 مرد بچے تھے، ایک سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین، 2 سیدنا حسن کے بیٹے حسن مسنہ اور زید۔ ان تینوں سے جو کہانیاں آج ہمیں سنائی جا رہی ہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا، بلکہ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جب یہ لوگ کوفہ میں آئے تھے تو کوفہ کے لوگ روتے ہوئے باہر آ گئے، تو سیدہ زینب نے اور یہ زین العابدین نے یہ بات کہی تھی۔ کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہا سیدنا حسین کی شہادت پہ۔ کہا اگر سیدنا حسین کی شہادت پہ تم رو رہے ہو تو انہیں شہید کس نے کیا ہے؟ پھر تم ہی تو مارنے والے ہو۔ دوسری شہادت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، یہ بھی رسول اللہ کے خاندان کے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اے عبداللہ، میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، بیت اللہ میں اگر مچھر مار جائے تو کیا کفارہ ہے؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے آیا ہوں۔ کہا نبی کریم کے نواسے کو مارا تمہیں شرم نہیں آئی؟ مچھر کے مرنے پہ کفارہ پوچھ رہے ہو؟ واللہ باللہ ثم تاللہ، مجھے کوئی ہمدردی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اس کے بیٹے سے، لیکن جب زد پڑے گی رسول اللہ کی زبان پہ تو پھر مجھے تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ نبی کریم اٹھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ اللہ ہنستا رکھے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی خواب کے اندر اپنی امت کے اندر دیکھا کہ میری امت کے اندر سمندر کے اندر غزوہ کرنے کے لیے میں ایک لشکر نکلا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ام حرام بنت ملحان کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم بھی شامل ہوگی، جاؤ ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، سب سے پہلا سمندر میں بحری بیڑا بنا کے جو غزوہ کیا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔
آج حضرت معاویہ کو گالی دو گے تو رسول اللہ کو کیا کہو گے؟ جنہوں نے کہا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، پھر فرمایا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کا وہ لشکر دکھایا گیا جو قیصر روم کے شہر ان کے دارالحکومت پہ غزوہ کرے گا، حملہ کرے گا، فہو مغفور لہم، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ لشکر جب گیا تھا اس کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا، حضرت حسین بھی اس کے ایک فوجی تھے، اس میں بہت سے صحابہ تھے۔ رسول اللہ کی اس پیشین گوئی کی وجہ سے مجھے کوئی غرض نہیں اس سے، لیکن جب اسے جہنمی یا نامعلوم کیا کچھ کہو گے تو رسول اللہ کی کیا بات ہوگی؟ آپ کی زبان پہ زد نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا تھا فَهُوَ مَغْفُورٌ لَهُمْ۔ پھر آپ سوئے، آپ نے فرمایا میرا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو، قیصر روم کے شہر کو فتح کرے گا، وہ کتنا خوبصورت بادشاہ ہوگا اور کتنی خوبصورت فوج ہوگی۔ وہ سلطان محمد فاتح نے جب کیا تھا فتح، آپ نے ان تینوں کے متعلق یہ پیشین گوئی فرمائی، اگر میرے نبی سچے ہیں، ان پہ نازل ہونے والی وحی سچی ہے، ان پہ آنے والی خواب سچی ہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں انہیں جھوٹا کہہ کے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم امام ابن تیمیہ کے اس قول پہ عمل نہیں کر سکتے؟ ہم تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے قدموں میں آنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمیں ان پہ اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، بات لمبی ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو جس طرح ہم استفتاح الصلاۃ میں سبحانک اللہم اللہم باعد بینی یا کوئی دعا پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھتے ہیں اللہم عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ قیامت کے دن جو بندوں کے درمیان اختلاف ہے تو ان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ میری رہنمائی فرما حق کے معاملے میں اپنے حکم کے ساتھ کہ میں کہاں چلوں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہے جو سیدھے رستے کی طرف کسی کی رہنمائی فرما سکتا ہے۔ یہ جتنے معاملے ہیں ہمارے مذہبی ہیں یا سیاسی، صحابہ کے ہیں یا آج میرے اور آپ کے، ہم زندگی کے جتنے معاملات میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، یاد رکھنا ایک دن اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور حق کو ظاہر کرے گا اور باطل کو بھی ظاہر کرے گا۔ کیوں نہ ہم اچھے لوگ باپ اور چچا کی لڑائی میں درمیان میں نہیں آیا کرتے بلکہ منت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک حسنات احمد دیسی آیا، وہ رافضی تھا، میرے دادا محترم، اس نے بڑا سوال کیا ان سے، کہنے لگا مولوی جی جدو حضرت عائشہ دی تے حضرت علی دی لڑائی ہوئی سی تسی کدھر ہوندے؟ تو میرے دادا جی نے کہا ہوتا تو حضرت عائشہ کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، حضرت علی کے سامنے کہتے اچھے بچے ماؤں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ہمیں ان کے درمیان ترازو نہیں پکڑنا۔
بلکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اسلوب بتایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی، گزر گئی۔ سیدنا حسین کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس۔ یزید بن معاویہ کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو کیا اللہ انصاف نہیں کیا ہوگا؟ اگر یزید نے ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کا جواب اللہ کو دے رہا ہوگا۔ ہم کس بات پہ اپنی زبان کو گندا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے، ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا۔ قتل کرنے والے نے جب قتل کیا ہوگا اس وقت بعد میں اس نے معافی مانگ لی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقتول جو ہے اپنا سر لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اب اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اللہ مقتول کو منانے کے لیے اسے انعامات دیں گے، یہ لے لو یہ لے لو، اسے معاف کر دو۔ یہاں تک اللہ، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اللہ انعامات کی نوازشات کرتے رہیں گے۔ بالآخر وہ کہے گا اللہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ کہتے ہیں جب دونوں جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ ہنس پڑے گا۔ تو ہمیں کیا پتا کسی کا کسے جنت ملنی ہے یا کسے پکڑ کے جہنم میں پھینکنا ہے؟ اللہ نے جنت کا ٹھیکیدار مجھے نہیں بنایا، اللہ نے یا آپ کو نہیں بنایا۔ ہم کسی کو کیسے جنتی یا جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ نبی کریم ایک غزوہ سے واپس آئے تو ایک صحابی بہت زخمی، لوگوں نے کہا یہ تو جنت کی چڑیا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا میں اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھتا ہوں، تم کہتے ہو جنت کی چڑیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس نے یہ بات سنی وہ کہتا ہے میں پیچھے لگ گیا، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، بندہ بڑا اچھا تھا، تو نبی کریم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہتا ہے دوسرا دن تیسرا دن جب آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی تلوار لے کے اپنے سینے پہ رکھی اور اس کے اوپر جو اپنا سارا وزن ڈال کے اس نے خودکشی کر لی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا یہ فیصلے اللہ کے پاس ہے، کس کو جنت دینی ہے کس کو جہنم یہ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں کسی مولوی کسی پیر امام کو اللہ نے ٹھیکیدار نہیں بنایا۔ ممکن ہے جو کسی کو جہنمی کہہ رہا ہے وہ خود اس کا مستحق ہو، اور جسے وہ جہنمی کہہ رہا ہے اللہ اس پہ راضی ہو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ اپنے اعمال لے کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اب ان کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں۔ جس نے ظلم کیا ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے درمیان ظلم نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے حق پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ہر شخص جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنے ظلم کی سزا بھگت رہا ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کوئی شخص تصور نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں چاہے وہ سیدنا علی کی شہادت ہو، سیدنا حسین کی شہادت ہو، سیدنا عثمان کی شہادت ہو یا سیدنا عمر کی شہادت ہو، جو شخص ان پاک باز ہستیوں کی شہادت میں شامل ہے، جس شخص نے ان کی شہادت پہ خوش ہے، جو شخص ان کی شہادت میں کسی طرح بھی ملوث ہے، اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی اس پہ لعنت ہو۔ کوئی شخص ایسا نہیں، اس لیے مسلمانوں کو مت لڑاؤ۔ یہ پاک باز لوگ تھے، رحماء بینہم، یہ صرف آپس میں محبت ہی نہیں کرتے تھے، ان کی رشتہ داریاں بھی تھی، پہلے بھی تھی بعد میں تھی۔ یا تو ان رشتہ داریوں کو ختم کر کے دکھا دو، اگر انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر کے رشتہ داریاں کر لی تھی تو ہم کون ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر